الیکشن کے اس مقابلہ آرائی میں جو اپنے فارم کو واپس لے لے وہ در حقیقت سچا مجاہد ہے۔ ہمارے بہت سارے امیدوار جو ووٹ کے کم کرنے کا سبب بنتے ہیں اور نہ جیتتے ہیں اور نہ ہارتے ہیں، نہ جیتتے ہیں نہ گرتے ہیں بلکہ گراتے ہیں۔ تو کم سے کم خود ہی گر جائے تو فائدہ ہے، لیکن گرانے لگ جائے تو یہ تو نقصان دہ ہے۔ جو اپنی ذات کی بنیاد پر یا اپنے ان کارہائے نمایاں کی بنیاد پر جو انہوں نے انجام دیے، اگر وہ اس موقف میں ہیں کہ وہ الیکشن جیت سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں سے ہماری کوئی شکایت نہیں۔ لیکن وہ لوگ کہ جو صرف کسی اور مقصد کی خاطر انہوں نے فارم بھرا ہے اور وہ مقصد یا کسی لالچ کے تحت ہے یا کسی مفاد کے تحت ہے، تو خدا را نہ عوام کو دھوکہ دینے والے بنے، نہ اللہ کو دھوکہ دینے والے بنے، نہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے بنے۔ بعد نماز عشاء حج ہاؤس اورنگ آباد، یہاں پر ایک علماء کی مشاورتی میٹنگ رکھی گئی۔ اصل میں الیکشن کی آمد ہے اور خصوصاً ہمارے شہر میں لوگ تذبذب کا شکار ہے کہ کیا کیا جائے۔ ہر ایک اسمبلی حلقے کے اندر یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ امیدواری کا فارم لے کر وہ امیدوار ہے کہ ہم جو ہے الیکشن لڑیں گے، چاہے ہم چن کے آئے یا نہ آئے، کہ عوام جو ہے وہ علماء سے ربط میں رہے۔ علماء صرف ہمارے یہ نہیں کہ بے دینی اعتبار سے ہمارے قائد ہے، تو علماء کی جو سوجھ بوجھ، جو ان کی فکر و فہم، اس اعتبار سے علماء جو فیصلہ کریں گے تو عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پر لبیک کہیں۔ علماء نے آپس میں یہ طے کیا 100% ووٹنگ ہم کریں یا کروائیں۔ جو علماء کرام یہاں پر موجود تھے، لوگ 2 بجے سے پہلے ان سے مل کر کے ان کو درخواست کریں کہ بھئی آپ نے جو آزاد فارم بھرا ہے یا آپ جو کون سے حساب سے آگے آئے ہیں، یہ طے کیا جاتا ہے کہ آپ اپنا فارم 3 بجے کے پہلے واپس لے لیں تاکہ فرقہ پرستوں کو یہاں سے دونوں حلقوں سے کامیابی نصیب نہ ہو۔ یہ ہے خبروں کی خبر اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی خبر ٹی وی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج بتاریخ 3 نومبر 2024 بعد نماز عشاء بمقام حج ہاؤس اورنگ آباد، یہاں پر ایک علماء کی مشاورتی میٹنگ رکھی گئی اور اس میٹنگ کی صدارت حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرشید مدنی دامت برکاتہم فرما رہے تھے، جو ابھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اصل میں الیکشن کی آمد ہے اور خصوصاً ہمارے شہر میں لوگ تذبذب کا شکار ہے کہ کیا کیا جائے۔ ہر ایک اسمبلی حلقے کے اندر یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ امیدواری کا فارم لے کر وہ امیدوار ہے کہ ہم جو ہے الیکشن لڑیں گے، چاہے ہم چن کے آئے یا نہ آئے۔ تو سب سے بنیادی مقصد اس میٹنگ کا یہ تھا کہ مسلمانوں میں کیسے ووٹنگ پرسنٹیج بڑھایا جائے اور 100% ووٹنگ کیسے کروائی جائے، یہ سب سے پہلا مقصد تھا۔ دوسرا، علماء کے مابین یہ مشورہ ہوا اور یہ فیصلہ کیا گیا اور اس کے لیے جماعتیں بھی تشکیل دی گئی کہ جو احباب آزاد فارم پر یا پھر ایسے ہیں کہ جو نہ جیت سکتے ہیں نہ وہ چن کر آ سکتے ہیں اور صرف جو ہے ان کے ذریعے سے ووٹ کی تقسیم ہوگی، تو ان احباب کے پاس میں جا کر ان سے بات کر کے ان کو فارم واپس لینے کی ان کو ترغیب دی جائے اور فارم واپس لینے کے لیے ان کو تیار کیا جائے۔ اور کل کی آخری ڈیٹ ہے، تو کمیٹیاں تشکیل دی گئی جو ان کے پاس جائیں گے اور ان کو سمجھا کر فارم واپس لینے کی ان کو بات کہیں گے اور فارم واپس لینے لگائیں گے۔ اور تیسری ایک بات یہ ہے کہ جو لوگ تذبذب کا شکار ہے کہ کیا کیا جائے، بہت سارے مسلم چہرے ایک ساتھ ہیں اور اس کے اندر بہت سارے پاورفل بھی ایک ساتھ آ گئے ہیں، تو یہاں پر کیا کیا جائے اس تعلق سے بھی مشورہ ہوا۔ تو ہمارے جو بزرگ علماء ہیں ملک ہندوستان کے اور ہمارے شہر کے اور ہمارے علاقے کے، ان کی سرپرستی میں ان سے مشورہ کر کے عنقریب انشاءاللہ وہ بھی اس تذبذب کو دور کر دیا جائے گا۔ اور عرض کرتا ہوں تمام علماء کی جانب سے کہ عوام جو ہے وہ علماء سے ربط میں رہے۔ علماء
صرف ہمارے یہ نہیں کہ بے دینی اعتبار سے ہمارے قائد ہے نماز پڑھانا اور خطبات وغیرہ، بلکہ ہر شعبے میں دنیا، چاہے وہ دنیا کا شعبہ ہو چاہے دین کا شعبہ ہو، علماء سے ہر جگہ رہنمائی حاصل کرنا یہ عوام کی ذمہ داری ہے، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہے۔ تو علماء کی جو سوجھ بوجھ، جو ان کی فکر و فہم، اس اعتبار سے علماء جو فیصلہ کریں گے تو عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پر لبیک کہیں۔ میرے ساتھ میں حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرشید صاحب اور مولانا حافظ اقبال انصاری صاحب، یہ کبار علماء ہمارے شہر کے موجود ہے۔ میں اب مولانا اقبال انصاری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی۔ آج مورخہ 3 نومبر 2024 ایک نشست شہر اورنگ آباد کے سبھی حلقے کے، تینوں حلقے کے علماء کرام اور ائمہ مساجد کی حج ہاؤس اورنگ آباد میں زیر صدارت نائب امیر شریعت حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرشید ندوی مدنی صاحب منعقد ہوئی، جس میں تفصیلات جو ہے ابھی قاری مدثر صاحب نے آپ کو بتائی۔ علماء نے آپس میں یہ طے کیا کہ جس طریقے سے 100% ووٹنگ ہم کریں یا کروائیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کل 4 نومبر بروز پیر 2024 فارم واپس لینے کی آخری تاریخ ہے، دوپہر میں 3 بجے تک۔ تو صبح سے لے کر کے 2 بجے تک جو علماء کرام یہاں پر موجود تھے، ان پر مشتمل 2 کمیٹیاں بنائی گئی، ایک اورنگ آباد مشرقی حلقے کے لیے، ایک اورنگ آباد سینٹرل کے لیے، اور یہ طے پایا کہ بھئی آپ لوگ 2 بجے سے پہلے ان سے مل کر کے ان کو درخواست کریں کہ بھئی آپ نے جو آزاد فارم بھرا ہے یا آپ جو کون سے حساب سے آگے آئے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مضبوط لوگ جو امیدواری کر رہے ہیں ان کے لیے راستہ ہموار کیا جائے، اور آپ کے ذریعے یہ طے کیا جاتا ہے کہ آپ اپنا فارم 3 بجے کے پہلے واپس لے لیں، تاکہ فرقہ پرستوں کو یہاں سے دونوں حلقوں سے کامیابی نصیب نہ ہو۔ اس سلسلے میں علماء کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے الحمدللہ اورنگ آباد سینٹرل حلقے سے جن صاحب نے، جو پترکار بھی ہیں، انہوں نے فارم بھرا تھا، علماء کی بات سن کر انہوں نے وہیں پر نقد فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ کل پہلی فرصت میں اپنے فارم کو واپس لوں گا۔ ان کا نام سید حفیظ علی ہے، اور یہ گبر ایکشن کمیٹی اورنگ آباد کے نائب صدر بھی ہیں، اور اس وقت میرے ساتھ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد کی تفصیلات انشاءاللہ نائب امیر شریعت میرٹھ واڑہ مولانا ڈاکٹر عبدالرشید ندوی مدنی صاحب آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت دونوں حضرات کی جانب سے آج کی اس نشست کی روداد آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ دراصل آج کی نشست، جس کا لب لباب اور خلاصہ یہی تھا کہ جس طرح سے الیکشن کے میدان میں لوگ جوق در جوق آگے بڑھتے ہیں اور اس کے نقصانات کا اندازہ ان کو نہیں ہوتا، میں نے کل ایک ویڈیو جاری کی تھی، کہ بلکہ کچھ لوگ آئے تھے مجھ سے اس موضوع پر ویڈیو لینے کے لیے، تو میں نے اس میں درخواست کی تھی کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو، بلکہ ایک لفظ میں نے تعبیر کیا تھا کہ دراصل مجاہد تو وہ ہے کہ جو اپنے فارم کو واپس لے لے۔ الیکشن کے اس مقابلہ آرائی میں جو اپنے فارم کو واپس لے لے، وہ در حقیقت سچا مجاہد ہے۔ تو یہ شاید بات ہمارے عبدالحفیظ صاحب کو بھلی لگی، اور وہ فوراً اس بات پر تیار ہو گئے اور آ کر انہوں نے مجھ سے ملاقات بھی کی۔ تو الغرض آج کی جو میٹنگ تھی وہ یہی کہ زیادہ سے زیادہ ووٹنگ ہو، اور ہمارے بہت سارے امیدوار جو ووٹ کے کم کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور نہ جیتتے ہیں نہ ہارتے ہیں، نہ جیتتے ہیں نہ گرتے ہیں بلکہ گراتے ہیں۔ تو کم سے کم خود ہی گر جائے تو فائدہ ہے، لیکن گرانے لگ جائے تو یہ تو نقصان دہ ہے۔ اس لیے ہم ایسے حضرات سے گزارش کر رہے ہیں کہ جو اپنی ذات کی بنیاد پر یا اپنے ان کارہائے نمایاں کی بنیاد پہ جو انہوں نے انجام دیے، اگر وہ اس موقف میں ہیں کہ وہ الیکشن جیت سکتے ہیں
تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں سے ہماری کوئی شکایت نہیں. لیکن وہ لوگ کہ جو صرف کسی اور مقصد کی خاطر انہوں نے فارم بھرا ہے اور وہ مقصد یا کسی لالچ کے تحت ہے یا کسی مفاد کے تحت ہے، تو خدا را نہ عوام کو دھوکہ دینے والے بنے، نہ اللہ کو دھوکہ دینے والے بنے، نہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے بنے. اور یاد رکھے کہ اس طرح سے یہ لوٹی جانے والی کمائی سے کبھی کسی انسان کو فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ ایک طرح سے لوٹنا ہی ہوگا کہ آپ ڈر اور دھمکا کر یا لالچ دے کر کسی سے کی جیب سے کچھ پیسے نکلوائے. یہ قطعی مناسب نہیں ہے، یہ مکاری ہے اور عیاری ہے. اس لیے یعنی اس ورتے میں یا اس بھور میں نہ پڑتے ہوئے آپ ان لوگوں کو موقع دیں جو جیت سکتے ہیں اور جو اسلام مخالف جو گروپ ہے ان کو ہرا سکتے ہیں، شکست دے سکتے ہیں. ہمارے اندر یہ یکجہتی اور یہ جو ہے اتحاد پیدا ہونا بہت ضروری ہے. اسی سلسلے میں یہ میٹنگ رکھی گئی تھی جو وہاں تمام علماء کے سامنے بتایا گیا اور بیان کیا گیا، اور ہمارے علماء اس سمت میں جو ہے انشاءاللہ وہ کام کرنے والے. کسی کی حمایت. اور میٹنگ میں یہ خاص بات یہ رہی، اس میٹنگ کا جو بنیادی مدعا تھا وہ تو میں نے آپ سے کہہ دیا ہے، لیکن نہ وہاں کسی ممبر کی حمایت ہوئی ہے اور نہ ہی کسی ممبر کے سلسلے میں کوئی فیصلہ کیا گیا ہے. یہ میٹنگ کا مقصد ہی نہیں تھا، اس لیے اس ٹاپک کو اس میٹنگ میں لایا ہی نہیں گیا. اب آئندہ دیکھیں گے ہمارے بزرگ علماء جو کہیں گے اس کی روشنی میں پھر ہم غور کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید حفیظ علی، گبر ایکشن کمیٹی اپادھیش. میں اورنگ آباد سینٹرل حلقے 107 سے میں اپنی سنگھٹن کی طرف سے امیدوار تھا، لیکن آج دیش کی اور اپنے اسٹیٹ کی حالات کو دیکھتے ہوئے اور سارے بھارت کے جو علماء کرام ہے جو راتوں کو تہجد میں اور دن کو مساجدوں میں صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے ایک دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں کہ اللہ اپنی قوم کو ایک راستے پر لا لے، اس میں میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ اپنے اورنگ آباد شہر کے علماء کرام بھی اس بات میں پیچھے نہیں ہے. اور الحمدللہ اورنگ آباد شہر کے جو علماء کرام ہیں ان کی جو باتیں ہوتی ہے وہ دل کی گہرائیوں تک پہنچتی ہے، کیونکہ ہم کو الیکشن لڑنے کے لیے بھی بہت آفر آئے اور بیٹھنے کے لیے بھی آفر آئے، لیکن اللہ ہمارے صدر مقصود انصاری صاحب اور ببو بھائی چھونی پریشد کے اپادھیش نصیر پٹھان صاحب اور ریاض باغوان صاحب اور موبن انصاری، ان کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے دوپہر میں مولانا ڈاکٹر عبد الرشید ندوی مدنی صاحب سے رابطہ کیا اور مولانا اقبال انصاری صاحب کو فون کر کے یہ اعلیٰ اعلان ان کو یہ بتایا کہ ہم کسی کے دباؤ میں نہ آتے ہوئے صرف اور صرف ہمارا کینڈیڈیٹ علماء کرام کے بولنے کے اوپر ہم کل ہمارا فارم واپس لیں گے. اور انشاءاللہ اسی کے ضد میں نے عشاء کی نماز کے بعد فوراً مولانا سے رابطہ کر کے ہم اورنگ آباد حج ہاؤس میں آئے اور پورا پروگرام ہوئے تک ہم وہیں بیٹھے، لیکن اللہ نے آج مجھے جیت دے دی، کیونکہ یہ علماء کرام کی جو مجھے پیار اور محبت ملا میں آج جیت گیا. ملت کے جو اس میں بہت بڑا نقصان تھا، لیکن آج اللہ ان امیدواروں کو بھی نیک توفیق دے اور ان کے بھی دل میں یہ جذبہ ڈالے کہ وہ کل میرے ساتھ میں آ کر یہ دونوں حلقوں سے اپنے اپنے فارم بن شرط واپس لے. جی شکریہ، جزاک اللہ. الحمدللہ آج جو ہے مورخہ 3 نومبر کو جو حج ہاؤس میں میٹنگ ہوئی اس 2024 کے آنے والے جو الیکشن ہیں اسمبلی حلقے کے، اس کے اندر بطور خاص جو چیزیں طے ہوئی وہ تو آپ حضرات کے سامنے آ گئی. اس میں بطور خاص عوام سے یہ گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنے علماء اور اکابر پر اعتماد رکھیں. علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور الحمدللہ یہ علماء جو محنت کر رہے ہیں بغیر کسی کے دباؤ میں، بغیر کسی کے لالچ میں، بغیر کسی کے جو ہے
کسی اجرت کے یہ کام کر رہے، صرف قوم و ملت کے مفاد کے اندر. یہ کسی کے جو ہے تائید میں اس وقت ہم سب کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، نہ کسی پارٹی کے ابھی فی الحال تائید ہم نے کی، نہ کسی خاص شخصیت کی جو ہے ہم نے اس وقت تائید کی، نہ مخالفت کی ہے. ابھی یہ فیصلہ ہونا باقی ہے. بر وقت علماء کرام مشورہ کریں گے، جس حلقے سے جس کینڈیڈیٹ کو مناسب سمجھیں گے علماء کرام انشاءاللہ اپنی آواز عوام تک پہنچا دیں گے. اور ہم اپنی اورنگ آباد شہر کی عوام سے امید ہی نہیں بلکہ ہمیں یقین ہے کہ ہماری عوام نے آج تک علماء کی بات کو جس طرح اپنے سروں اور آنکھوں پر رکھا ہے، آئندہ آنے والے وقت پر جو علماء کی طرف سے اعلان ہوگا، علماء کی اس آواز پر تمام ہی عوام اور خواص جو ہے علماء جو انبیاء کے وارث ہیں ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے انشاءاللہ اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے. اور یہی ہم سب کے اس وقت جو ہے اجتماعیت کے اور متحد ہونے کا موقع ہے. اور بطور خاص اس وقت جو اسلام اور مسلم مخالف ہوائیں چل رہی ہیں اور قوانین بن رہے ہیں، تو ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے علماء کی رہبری رہنمائی میں اپنے دینی اور دنیاوی تمام فیصلے لیں. اللہ تعالیٰ سبھی کو جو ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.